میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے مدنی منوں، آپ ہمارا سلسلہ بے مثال بچپن یہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے مرشدی امیر اہل سنت اپنی شہرت یافتہ کتاب فیضان سنت میں یہ درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ وقت نکال کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ آج کا جو سلسلہ ہمارا ہے اس میں ہم سنیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا۔ آئیے ہم سنتے ہیں آپ کے بچپن کا بے مثال واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک ننھا منا سا ہرنی کا بچہ تحفے میں دیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے بھاگے آئے۔ آپ ابھی مدنی منع تھے، اس ہرنے کے بچے سے کھیلنے لگے جیسے کہ مدنی منوں کی عادت ہوتی ہے، اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ جب چھوٹے بھائی شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہرنے کے بچے کو دیکھا تو پوچھا، بھیا یہ ہرنے کا بچہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تو نانا جان نے دیا ہے، میں نانا جان سے لے کر آیا ہوں۔ آپ بھی بھاگے بھاگے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ آپ نے حضرت حسن کو وہ ہرنی کا بچہ دیا ہے، آپ مجھے بھی وہ بچہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت بہلایا مگر شہزادہ حسین نہ مانے۔ آپ یہی کہتے جا رہے تھے، نہیں نانا جان مجھے وہ ہرنی کا بچہ چاہیے۔ آپ رونے ہی لگے تھے، یعنی قریب تھا کہ آپ رو پڑتے۔ اتنے میں ایک ہرنی اپنا ایک ننھا منا بچہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی اور اس نے کچھ یوں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے، وہ کیا عرض کرتے ہیں اس کو بھی میرے آقا جانتے تھے۔ وہ گفتگو کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سننے لگے۔ اس نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ایک بچہ تو اس اعرابی یعنی دیہاتی کے ذریعے آپ کے پاس آ گیا، اور دوسرا اللہ عز و جل کے حکم سے میں خود لے کر حاضر ہو گئی، کیونکہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ رو پڑتے تو عرش کے فرشتوں کے دل ہل جاتے۔ آپ نے وہ بچہ لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بچہ عطا فرما دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی وہ بچہ لے کر اس سے کھیلنے لگے۔ دیکھا آپ نے پیارے مدنی منوں کہ اللہ عز و جل اس آل پاک یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواہشیں کیسے پوری فرماتا تھا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنا بچہ لے کر جاؤ، کیونکہ حضرت شہزادہ حسین اس بچے کو مانگ رہے ہیں۔ تو وہ ہرنی وہ بچہ لے کر اپنا حاضر ہو گئی۔ اب پیارے مدنی منو، ہم یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری کی شب یعنی رات میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور سر کے بال جدا کیے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بارے میں احادیث کریمہ میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جو سب سے زیادہ مشابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتابوں میں لکھا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور یہ دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جاتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال کی محبت تھی کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھاگے بھاگے آ کر آپ کی گردن مبارک کبھی پشت انور پر سوار ہو جاتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول دے دیتے یعنی لمبا کر دیتے۔ جب یہ اتر جاتے تو پھر سجدے سے سر اٹھایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، انہوں نے کہا کہ میں نے خود نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے اور حضور فرما رہے تھے، یا رب عز وجل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک مرتبہ آپ کو دیکھتے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو پیارے مدنی منو، آپ کو بھی کچھ فضیلتیں یاد ہیں؟ کون سنائے گا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن امام حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے مدنی منو، آپ نے فضائل سنے اہل بیت کے، ماشاء اللہ، ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ مدنی منع جو گھر میں بیٹھے یہ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ مدنی منع بھی ان فضائل کو یاد کر لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ میرے جنتی پھول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا بھی کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سادات کرام سے ان کی محبت کیسی تھی، اہل بیت سے ان کی محبت کیسی تھی، وہ آج آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ آئیے اس واقعہ کی طرف چلتے ہیں، اسے سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے کیسی محبت رکھتے تھے۔ آئیے وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے، آپ کے بچپن سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بچپن میں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ میں منبر پر چڑھا، میں نے کہا آپ میرے نانا کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر جائیے۔ میں نے کہا آپ میرے نانا کے منبر سے اتریے
اور اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے باپ کا ممبر تو کوئی ممبر نہیں، سب کچھ آپ کے نانا کی ہی عطا ہے۔ اور مجھے پکڑ کر اپنے پاس پیار محبت سے بٹھا لیا۔ میں نے وہاں سامنے موجود کنکریاں جو پڑی ہوئی تھیں ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور بہت پیار کرنے لگے اور مجھے کہا شہزادے اگر آپ روزانہ تشریف لائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں تو کتنا اچھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ان کے پاس آ گیا اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں کوئی مشورہ فرما رہے تھے اور آپ کے شہزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ یہ بھی اجازت لینا چاہتے تھے، یعنی اندر آنا چاہتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور مشورے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور وہ بھی حضرت عمر سے ملنا چاہ رہے تھے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور حضرت حسین فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ واپس چلا گیا اور میں نے یہ سوچا کہ کوئی اہم مشورہ جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں ملاقات کر لوں گا۔ تو جب بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے، آپ نے فرمایا شہزادے کیا بات ہے کہ میں نے آپ کو کافی دنوں سے نہیں دیکھا، یعنی آپ تشریف نہیں لائے۔ میں نے کہا یا امیر المؤمنین میں آیا تھا لیکن آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اندر کیوں نہیں آ گئے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اندر تشریف لے آتے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس چلے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، آئیے سنتے ہیں، جس میں محبت کے مدنی پھول ہمیں ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہیں۔ آگے فرمایا آپ نے ہمارے سروں کے بال بھی اللہ عز و جل نے آپ کے صدقے اگائے ہیں، یعنی یہ سب کچھ آپ کے خاندان کا ہی صدقہ ہے۔ دیکھا آپ نے پیارے مدنی منوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک فرمایا کہ ہمارے سروں کے بال بھی رب تعالیٰ نے آپ لوگوں کے صدقے اگائے ہیں، یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو ہمارے پاس یہ سب آپ کے خاندان کا ہی صدقہ ہے۔ تو پیارے مدنی منوں واقعی اس خاندان سے محبت کرنا، حضرت حسین سے محبت کرنا، حضرت امام حسن سے محبت کرنا، یہ واقعی ایمان کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ مدنی چینل کے جو ناظرین اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سن لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو اپنی اولاد کو سکھانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک کی قرات یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، آپ پاک دامن ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر فضائل ہیں اہل بیت کے کہ وہ اور ان کی اولاد آگ پر حرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے مدنی منوں الحمدللہ عز و جل آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارا سلسلہ دیکھا۔ آپ اپنے تاثرات اس سلسلے کے بارے میں ہمیں بھیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینہ